اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کربلا المقدسہ میں اور شب اربعین کی خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارا ایک منفرد پروگرام ہے جو ابھی ہم نے تمام پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کے تاثرات تھے، لوگ کس طرح سے تشریف کربلا میں لا رہے ہیں، کس طرح سے زیارت کر رہے ہیں، گرمی اپنے اوج کے اوپر ہے، کس طرح سے سارے معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی۔ مگر اس وقت جو ہماری ایک خصوصی ادبی نشست ہے یہ بالکل مختلف فارمیٹ کے اوپر ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے مشہور و معروف نواخواں ہمارے ساتھ ہیں، جن کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظاہر عباس صاحب، جناب عباس نقوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں اون رضوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالقرنین کاظمی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رضا حیدر صاحب۔ ان تمام اپنے مہمانان گرامی کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ تو ناظرین، جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ چونکہ شب اربعین ہے اور شب اربعین کسی بھی طور سے شب عاشورہ سے کم نہیں، کیونکہ شب عاشورہ پہ خیام حسینی کے اندر رونق باقی تھی، اور اس کے بعد شام غریبہ کا احوال آپ سب کے علم میں ہے۔ بالکل اسی طرح آج جس طرح سے یاسوب کے گرد شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے دونوں حرمین کے گرد موالیان حیدر کرار جو ہے وہ ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تسبیح و تحلیل کی آوازیں بازگشت گونج رہی ہے، جس طرح سے خیام حسینی میں شب عاشورہ تسبیح و تحلیل اور عبادتوں کی آواز تھی، مگر کل کی رات بالکل شام غریبہ کی طرح سے یہاں پہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف اربعین کر کے واپس جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی نشست جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں امام حسین السلام کا پرسہ دیں گے، اور اپنے یہ جو مشہور و معروف ہمارے نواخان ہیں جس وقت ڈیوٹی دے رہے ہیں کربلا میں، ان سے گزارش کریں گے کہ بی بی کی بارگاہ میں جو ہے وہ چند کلام پیش فرمائیں۔ سب سے پہلے میں پڑھوں گا جناب مظاہر عباس صاحب کی طرف، اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بی بی کی بارگاہ میں کوئی کلام ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع عطا کیا مولا کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرنے کا۔ مختصر سا کلام شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا پیش کرنا چاہوں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مار کر برچیاں اکبر کو لئی کہتا تھا، تیرا بابا بڑا صابر ہے، سنا ہے میں نے۔ مار کر برچیاں اکبر کو لئی کہتا تھا، تیرا بابا بڑا صابر ہے، سنا ہے میں نے۔ لاش پر تیری نہ روئے گا نہ چلائے گا، تیرا بابا بڑا صابر ہے، سنا ہے میں نے۔ جب وہ برچھی کو نکالے گا تیرے سینے سے، میں بھی دیکھوں وہ بھلا صبر کرے گا کیسے۔ میں تو مر جاتا اگر تو میرا بیٹا ہوتا، تیرا بابا بڑا صابر ہے، سنا ہے میں نے۔ مار کر برچیاں اکبر کو لئی کہتا تھا، تیرا بابا بڑا صابر ہے،
سنا ہے میں نے، اور باپ جو بیٹے کی میت کو اٹھا لیتا ہے، صبر کی آخری منزل کو وہ پا لیتا ہے۔ آج شبیر اٹھائے گا پسر کا لاشا، تیرا بابا بڑا صابر ہے، سنا ہے میں نے، مار کر برچھیاں اکبر کو لئی کہتا تھا، تیرا بابا بڑا صابر ہے، سنا ہے میں نے۔ لاش غازی کی اٹھائی تو کمر ٹوٹ گئی، ایک دن میں تیرے بابا پہ ضعیفی آئی، اب تیرے بابا میں دم اور بچا ہے کتنا، تیرا بابا بڑا صابر ہے، سنا ہے میں نے، مار کر برچھیاں اکبر کو لئی کہتا تھا، تیرا بابا بڑا صابر ہے، سنا ہے میں نے۔ بولا ہم شکل نبی سے یہ ستم گر ہنس کر، زخم ایسا میں لگاؤں گا تیرے سینے پر، دیکھنا ہے مجھے اب صبر کہ رب کا گریا، تیرا بابا بڑا صابر ہے، سنا ہے میں نے، مار کر برچھیاں اکبر کو لئی کہتا تھا، تیرا بابا بڑا صابر ہے، سنا ہے میں نے۔ لاش پر تیری نہ روئے گا نہ چلائے گا، تیرا بابا بڑا صابر ہے، سنا ہے میں نے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ جزاک اللہ جناب مظاہر عباس صاحب پردرد آواز میں بہت ہی پردرد کلام پیش کر رہے تھے، اور بہت تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ بڑی مصائب کی شب ہے، کسی بھی طور سے شب عاشوراء سے کم نہیں، اور جتنا ہو سکے آج کی شب جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کو، امام زمانہ کو، رسول خدا کو، مولا امیر المومنین کو، سید الشہداء کا پرسہ مولا ابو الفضل عباس السلام کو پرسہ آج دیا جائے، رات بھر شب بیداری کی جائے، جو جاگ سکتا ہے وہ ضرور جاگے، جو جتنا گریہ کر سکتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گریہ کرے، کیونکہ امام حسین السلام کو جس طرح سے عالم غربت میں بے وطن کر کے بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، اس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی، اور یہ وہ حرارت ہے جو مومنین کے دلوں میں پیدا کی گئی، انی قتل الحسین فی الحرارت فی القلوب المومنین لا تبرد ابدا، اور قیامت تک امام حسین السلام کے قتل سے جو حرارت پیدا ہوئی ہے مومنین کے سینوں میں، وہ ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے، بھڑکتا ہوا ایسا شعلہ ہے جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تو اس کا یہی عملی مصداق ہے کہ آج رات کو بیداری کی جائے اور رات بھر شہزادی کے غم میں برابر کا شریک ہوا جائے، ان کی بارگاہ میں پرسہ دیا جائے۔ میں تیزی سے آگے بڑھوں گا،
اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور دعا خواں موجود ہیں. یقیناً آپ کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جناب عباس نقوی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ اہل بیت میں کلام پیش فرمائیں. بسم اللہ. کربلا کے حوالے سے جناب حسنین اکبر صاحب کا کلام. رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک قاسم کو لے گئی ہے قضا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک. غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، بکھرا ہوا ہے لاشا تیرا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک. لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، پتھر نہ کوئی رن میں بچا، دور دور تک چلتا تھا شمر بالوں سے، تھامے سرے حسین، چلتا تھا شمر بالوں سے، تھامے سرے حسین، چلتا تھا شمر بالوں سے، تھامے سرے حسین، گردن سے خون بہتا گیا، دور دور تک اکبر جواں کی لاش پر آ تو گیا حسین، پر کوہنیوں کے بل ہے چلا، دور دور تک غربت کے پہلے مل گیا نیزوں کو شیر خوار، غربت کے پہلے مل گیا نیزوں کو شیر خوار، ماں نے بہت تلاش کیا، دور دور تک بالوں سے پکڑے دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ، معصومہ کو چلایا گیا، دور دور تک کہتا تھا شمر نیزے پہ اتنی کرو بلند، کہتا تھا شمر نیزے پہ اتنی کرو بلند، سب کو دکھائی دے یہ ردا،
دور دور تک. اور مقطع کی زحمت. زینب نے الحجاب کی مقتل میں دی صدا. زینب نے الحجاب کی مقتل میں دی صدا. اکبر غبار اڑنے لگا دور دور تک. رنگی ہے خون سے کرب و بلا دور دور تک. بر محمد و آل محمد صلوات. اب سماعت فرما رہے تھے جناب عباس نقوی صاحب کو. بہت ہی پردرد کلام آپ نے پیش کیا. اور جس طرح سے جناب سکینہ کا جب ذکر یقیناً جب ہم کربلا آتے ہیں, جب بھی زائرین کربلا آتے ہیں, وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں, یقیناً تڑپ جانے والی بات ہے. مگر ان کو ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ جناب علی اکبر امام حسین کے ساتھ ہیں. ان کو ڈھارس ہوتی ہے کہ جناب علی اصغر امام حسین کے ساتھ ہیں. مگر ایک چھوٹی بچی جناب سکینہ آج تک جو امام حسین السلام سے بچھڑی, آج تک وہ شام میں اور بابا کربلا میں ہے. تو کربلا میں آئیں اور جناب سکینہ کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. بہت ہی پردرد اشعار کے ذریعے سے چھوٹی شہزادی کا ذکر ہوا. بات کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا حیدر بھائی. اور یقیناً رضا حیدر بھائی کا کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سب اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے آئرلینڈ سے بہت ہی مشہور و معروف نوخوان ہیں. ہم آپ سے التماس کریں گے, گزارش کریں گے کہ بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں مولا حسین کی عظیم بارگاہ میں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ, اپنی پردرد آواز کے ساتھ نورانی کلام پیش فرمائیں. بسم اللہ. سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ ہماری خوش نصیبی کہ آج ہم اس کربلا کی سرزمین پر بی بی سکینہ مولا حسین علیہ السلام کے فاطمہ زہرا کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. اور بھی آپ نے ذکر کیا تو مولا حسین علیہ السلام کے تسکین دل تسکین جان تھیں بی بی سکینہ. تو میں چاہوں گا انہی کے مصائب کے والے چند شعر پیش کر دوں. ایک دم بلند تر صلوات پڑھ دیں. اور یہ بھی ہمارے اون بھائی کا کمپوز کیا ہوا ہے, تو میں اس کے چند شعر پیش کر دیتا ہوں. اے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا. اے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا. میں دیکھ کے تم کو جیتی ہوں تم چہرہ دکھانے آ جانا. اے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا. کس طرح خاک پہ سوں گی میں سوچ کے بس یہ روتی ہوں. معلوم ہے تم کو اے بابا بن آپ کے کب میں سوتی ہوں. بے چین سکینہ کو اپنے سینے سے لگانے آ جانا. اے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا. اے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے. تکلیف سہوں گی میں کیسے نازک ہے بہت میرا چہرہ. جب شمر مجھے آ کر مارے میں تم کو پکاروں گی بابا. ظالم کے تماچوں سے اپنی بیٹی کو بچانے آ جانا. اے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا. اے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا.
اے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا، جو حال ہے میرے دل کا اب کس کو میں سناؤں گی بابا، جب پیاس ستائے گی مجھ کو میں کس کو بتاؤں گی بابا، امو بھی نہیں ہے اب مجھ کو تم پانی پلانے آ جانا، ہے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا، اے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا، جب شام غریباں آئے گی تب آپ بہت یاد آئیں گے، جو آپ نے پہنائے ہیں وہ گوہر بھی میرے چھن جائیں گے، جو آگ لگے گی دامن میں وہ آگ بجھانے آ جانا، اے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا، بعد آپ کے مجھ پر اے بابا کیا کیا نہ ستم وہ ڈھائیں گے، ناکے سے مجھے وہ باندھیں گے اور پھر اس کو دوڑائیں گے، گر جاؤں گی جب میں ناکے سے تم مجھ کو اٹھانے آ جانا، اے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا، اے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا، پھر روتے ہوئے یہ بابا سے ذیشان و رضا وہ کہنے لگی، زندہ کے ستم میں گھٹ گھٹ کر رک جائیں اگر سانسیں میری، زندہ کے اندھیروں میں میری تم قبر بنانے آ جانا، ہے بابا مجھے جب نیند آئے تم مجھ کو سلانے آ جانا۔ اللہم صلی اللہ۔ بہت شکر گزار، جزاک اللہ پروردگار چھوٹی شہزادی کی بارگاہ میں آپ کی صحیح کو اور اس کی کوشش کو اور اس سے پیدا ہونے والے گریے کو قبول و مقبول فرمائے، اور یقیناً جب چھوٹی شہزادی کا ذکر ہوتا ہے تو روایات بہت ساری ہیں، اس میں سے چند، اس میں امام حسین السلام نے وعدہ فرمایا تھا کہ بیٹی میں آؤں گا خرابۃ الشام میں تم سے ملنے، چھوٹی شہزادی راستے بھر پوچھا کرتی تھی کہ وہ خرابۃ الشام کب آئے گا، جب زندان آ گیا اور وقت آخر آ گیا تو امام زین العابدین السلام نے فرمایا کہ بیٹی یہی خرابۃ الشام ہے اور یہاں تمہارا بابا جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ تو چھوٹی شہزادی کے وہ مصائب ہیں جو انسان اگر پورے بیان کیے جائیں تو تحمل نہیں کر سکتا، کہ جس طرح سے یزیدیوں نے ایک ان باربیرینز نے ان وحشی جو کہ درندوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، جو مظلومہ کے ساتھ انہوں نے بربریت کا سلوک روا رکھا۔ بہرحال شیعوں کا فریضہ ہے پوری دنیا میں کہ قیامت تک، کیونکہ وہ قوم ہے جس کو جناب زہرا کی دعا سے پیدا کیا گیا، اور یہ قیامت تک امام حسین السلام کے بچوں پر، امام حسین السلام کے جوانوں پر، خود سید الشہداء پر قیامت تک گریہ کرتے رہیں گے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے بہت مشہور اور معروف شخصیت، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جناب اون رضوی صاحب آپ سے التماس کریں گے کہ بارگاہ پنجتن میں، بارگاہ معصوم علیہ السلام میں کلام پیش فرمائیں۔ بہت شکر گزار ہوں اہل بیت ٹی وی کی جانب سے، رضا بھائی نے بہت اچھے انداز میں چھوٹی شہزادی کی بارگاہ میں کلام پیش کیا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جناب سکینہ کے مصائب بہت سارے ہیں، اس میں ایک مصائب کا موضوع ان کی بالیاں جو امام حسین نے بڑے پیار سے ان کو تحفہ دی تھیں، اس موضوع پر کچھ مصائب سماعت نظر کر رہا ہوں۔
बीबी को इसलिए भी तो, बीबी को इसलिए भी तो प्यारी है बालियाँ, बालियाँ, बालियाँ। कानों में शहने प्यार से, कानों में शहने प्यार से डाली है बालियाँ, बालियाँ, बालियाँ। हर साल माने मजलिसे बिनते हुसैन में, हर साल माने मजलिसे बिनते हुसैन में, बच्चों में अपने हाथ से बाटी हैं बालियाँ, बालियाँ, बालियाँ। बीबी को इसलिए भी तो प्यारी है बालियाँ, बालियाँ, बालियाँ। इनको करूँगा नजर सकीना की कब्र पर, इनको करूँगा नजर सकीना की कब्र पर, हसरत ये दिल में रख के खरीदी है बालियाँ, बालियाँ, बालियाँ। पाथर हलब में शाह के खून से है तर मगर, पत्थर हलब में शाह के खून से है तर मगर, किसके लहू से आज भी भीगी हैं बालियाँ, बालियाँ, बालियाँ। कुर्ता हुआ सकीना का सारा लहू में तर, कुर्ता हुआ सकीना का सारा लहू में तर, कुछ इस तरह लई ने उतारी है बालियाँ, बालियाँ, बालियाँ। साजाद खून मजलिसे अव्वल में रो दिए, सजाद खून मजलिसे अव्वल में रो दिए, जिस दम तबर्रुकात में आई है बालियाँ, बालियाँ, बालियाँ। मांगा था जिसको, मांगा था जिसको रब से तहज्जुद में शाह ने, मांगा था जिसको रब से तहज्जुद में शाह ने, जालिम ने उस सकीना की छीनी है बालियाँ, बालियाँ, बालियाँ।
یاد آئی ہے سکینہ کی رباب کو، یاد آئی ہے سکینہ کی رباب کو، کانوں میں جب کسی کے بھی دیکھی ہیں بالیاں بالیاں بالیاں، صدیاں گزر چکی ہیں جری پھر بھی آج تک، صدیاں گزر چکی ہے جری پھر بھی آج تک، مہدی کو غیب میں بھی رلاتی ہیں بالیاں بالیاں بالیاں، بی بی کو اس لیے بھی تو پیاری ہیں بالیاں بالیاں بالیاں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب اون رضوی صاحب کو چھوٹی شہزادی کا ذکر، بہت ہی خوبصورت انداز میں ان بالیوں کا ذکر، جو کہ ان دروں کا ذکر جو کہ شمر اللعین نے کانوں سے کھینچ کر اتاری، جس سے شہزادی کے کانوں کی لویں پھٹ گئیں اور خون جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ تکلیف شام تک جو ہے وہ جاری رہی، اور اسی کے ساتھ اب دنیا سے رخصت ہوئی۔ چھوٹی شہزادی کے مصائب اس قدر دل گرفتہ کر دینے والے ہیں، اس قدر متغیر کر دینے والے ہیں انسان کو کہ جس کی حد اور انتہا نہیں۔ اور اس وقت ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اگر ہم کربلا کا جغرافیہ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی منزل صرف مخیم تھی، امام حسین علیہ السلام کا خاندان صرف خیمہ گاہ جس کو کہتے ہیں مقیم حسینی سے وہاں تھی، اور یہ جتنی بھی جگہ ہے جہاں پر اس وقت زائرین کا چھتہ ہے، یہاں پر کہیں ہور کا رسالہ تھا تو کہیں عمر سعد کا رسالہ تھا، اور فوجوں پر فوجیں آ رہی تھیں اور شہزادی پوچھ رہی تھیں کہ میں میرے بھائی کو قتل کرنے یہ فوجوں پہ فوجیں کیوں امڑ رہی ہیں۔ اور یہ وہ تمام جگہ ہے جہاں پر یزیدی سپاہ کے خیام تھے، کہیں کوئی تیر صاف کر رہا تھا، کہیں کوئی نیزوں کو چمکا رہا تھا، کہیں کوئی تلواروں پر سیخل کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، مگر خدا کا وعدہ تھا کہ جن کو زمین پہ مستضعف کر دیا گیا، جن کو کمزور کر دیا گیا، ان کو ہم طاقت عطا کریں گے۔ اور آج نہ وہ رسالے ہیں، نہ وہ عمر سعد ہے، نہ اس کے پیادے ہیں، نہ ان کی قبور ہیں، نہ ان کا کوئی نام لینے والا ہے۔ ہاں ہے تو لوگ ان پر لعنت کرنے والے ہیں۔ اس وقت ان تمام زمین پر جہاں پر ان کے رسالے موجود تھے، وہاں پر حسینیوں کے جھمگھٹے ہیں، وہاں سارے امام حسین علیہ السلام کے اشاق موجود ہیں۔ یہ ایک دنیا کے لیے درس عبرت ہے، ان ظالمین کے لیے، ان مستکبرین کے لیے جو تھوڑی سی دن کی مہلت کو اور ہاتھ آ جانے والی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ السلام کا ذکر حریت پسندوں کے دلوں کو گرماتا رہے گا۔ اور ایک صلوات کی گزارش ہے پر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد۔ بعد الصلوات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جناب ذوالقرنین کاظمی صاحب سے گزارش ہے کہ مولا امام حسین السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش فرمائیں پر محمد وآل محمد صلوات۔ موسوی بھائی، جیسے آپ نے فرمایا مولا حسین کا نام قیامت تک اور ایک شعلہ افشاں ہوا تھا جو کربلا میں، اسی مناسبت سے والد صاحب نے ایک کلام لکھا تھا، اس کے چاند اشار پیش کروں گا۔ اس سے پہلے سرزمین کربلا تیرے شہیدوں کو سلام، سرزمین کربلا تیرے شہیدوں کو سلام، جن کے لب پر تھا یہ نعرہ، جن کے لب پر تھا یہ نام، کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا علی کہہ کر کیا حملہ جو شہن فوج پر،
इस तरह चमके कि जैसे हो सुरैया औज पर, सफ बसफ सारे पैगंबर पढ़ रहे थे बार बार कि शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, लाफता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। एक सलवात भेजिए बावाज़े बुलंद। वाले साहब ने ये कलाम लिखा, एक शायर का तख़य्युल देखिए। एक उन्वान है हुसैन खामोश क्यों खड़ा है। जैसे आपने फरमाया एक शोला अफ़शां हुआ था, और ये मैसेज एक जो है इमाम हुसैन छोड़ के गया हमारे लिए। लतीफ़ सा एक हवा का झोंका सवाल मौला से कर रहा है, हुसैन खामोश क्यों खड़ा है। चला था खैमे से सूए मक्तल, रुका है रहवा रे दरमियां क्यों। लहू के तूफान न रुक पाए, यहाँ रुका आके कारवां क्यों। हुसैन खामोश क्यों खड़ा है, कज़ा से आंखें लड़ाने वाले ये तेरे दिल में ख्याल कैसा। जो रन में बिखरे पड़े हैं लाशें तो हुज़्न कैसा मलाल कैसा। मैं तेरी इस बेकसी के सदक़े ये तेरा तन है नढाल कैसा। जो तेरे लब कब कपा रहे हैं तो आसमां से सवाल कैसा। तू ही सदाकत का आईना है आईने में ये बाल कैसा। तलाश हक में निकल पड़े तो जुनूब कैसा शुमाल कैसा। हुसैन खामोश क्यों खड़ा है, अजीम है तेरे जद्दो अमजद मैं उनको सदियों से जानता हूँ। भाई हरीम काबा का नूर है तू मैं तेरी अजमत को मानता हूँ। हुसैन पहुँचेगा करबला में नबी का इरशाद जानता हूँ। सुना है जब से उसी घड़ी से मैं खाक करबल की छानता हूँ। हुसैन मैदान में सर कटा कर फलक को सूए जमीन झुका जा। बहा के अपने लहू के धारे ये खाक खाफ खा के शिफा बना जा। हुसैन खामोश क्यों खड़ा है। हुसैन हूँ मैं हवा का झोंका मैं तेरा सबको सलाम दूंगा। तू ज़ेरे खंजर पयाम देगा पयाम्बर का मैं काम दूंगा। तेरी शहादत को हुर्रियत की अजीम मंजिल का नाम दूंगा। मैं अंबिया का पैगंबर था इमाम का भी पयाम दूंगा। उठूंगा मैं दश्ते करबला से तेरे लहू का गुबार बनकर। मैं फैल जाऊंगा दो जहां में हुसैनियत की पुकार बनकर। हुसैन खामोश क्यों खड़ा है, हुसैन कारे अजीम कर जा कि याद हर खास व आम रखे। यजीदियत इस तरह मिटा जा यजीद कोई न नाम रखे। हुसैन कारे अजीम कर जा कि याद हर खास व आम रखे। यजीदियत इस तरह मिटा जा यजीद कोई न नाम रखे। हुजूर ये समात फरमाइएगा, ये बंद माजरत। हुसैन तो अपने खैमों की आग लेकर यजीद की सल्तनत जला दे।
गिरा देता जो शरीर शाही, मलूकियत के निशान मिटा दे। तो सारी दुनिया के चीरा दस्तों के फितरतों से नकाब उठा दे। लहू में डूबे हुए अलम को तो हुर्रियत का निशान बना दे। तराश वो फलसफा खुदी का जो शरहे बद्रो हुनैन निकले। अगर हो कोई यजीद पैदा तो कोई मिसले हुसैन निकले। हुसैन खामोश क्यों खड़ा है, जहां की नजरें लगी हैं तुझ पर, नजर का तू इंतखाब बन जा। तुझी से तामीर असर नू है, तू फैल कर इनकलाब बन जा। हुसैन अभी अभी राह दीन हक में तो मंजिले खून चाह से गुजरा। अभी अभी तो हुसैन ज़िबे अजीम के इम्तहान से गुजरा। वो इम्तहान वो रहे शहादत, नबी न कोई जहां से गुजरा। तू फजर से असर तक 72 शहीद लेकर वहां से गुजरा। हुसैन खामोश क्यों खड़ा है। एक सलवात भेजिए बाबा से बोला। मैं सोचता हूं कि तू है तन्हा, इसी सबब से नढाल होगा। शहीद होने के बाद क्या हो ये तेरे दिल में ख्याल होगा। जलेंगे खैमे हरम लुटेंगे, पिसर का जीना मुहाल होगा। सुमो से रूंदेंगे लाश घोड़े, ये हुज़्न होगा मलाल होगा। इन्हीं मनाजिल के देखने को वली वसी अंबिया खड़े हैं। हसन खड़े हैं, अली खड़े हैं, शफ़ी ना मुस्तफ़ा खड़े हैं। हुसैन खामोश क्यों खड़ा है। हुसैन था हम कलाम रब से, फलक से नजरें हटा के बोला। हवा के झोंके की गुफ्तगू पर हुसैन सर को झुका के बोला। ए अस्प चल क्यों रुका हुआ है। हुसैन बागें हिला के बोला, वो बावफा बेजुबान घोड़ा लहू के आंसू बहा के बोला। सुमो से लिपटी हुई है बच्ची, हुजूर कैसे कदम उठाऊं। हवा से कहिए कि मुझसे पूछे, खामोशियों का सबब बताऊं। हुसैन बेचैन हो के बोला, है लेने कौन इम्तिहान आई। ये कौन बच्ची है जो हुसैन और खुदा के है दरमियान आई। हुसैन नहीं जानता किसी को, ये कौन उसको बुला रहा है। हुसैन इस वक्त ला इलाह का शजर लगाने को जा रहा है। हुसैन रुक जा, हुसैन रुक जा, निदाए रब्बे जलील आई। उतर के घोड़े से गोद ले ले, रन में बिनते खलील आई। कसम सकीना के गौहरों की, नमाज तेरी कबूल कर ली। खलील पर कर्ज थी जो शै, करबला में हमने वसूल कर ली। हुसैन रुक जा, हुसैन रुक जा, हुसैन रुक जा। खूबसूरत कलाम। और जब शुजात हुसैनिया का ज़िक्र हो तो उन मौर्रिकीन का भी ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए जिन्होंने शुजात हैदरिया के ऊपर दिल खोल के लिखा। और जब भी हम अरब मौर्रिकीन की तरफ देखते हैं, क्योंकि अरब मौर्रिकीन और अरब अक़वाम जो कि एक फ़ितरतन तौर पे एक जंगजू हैं और बहादुरों को, दिलेरों को और जंगों के अंदर जुर्रत दिखाने वालों को पसंद किया करते थे, तो
दोस्त और दुश्मन सभी मौला अमीर अल-मोमिनीन की शमशीर ज़नी के मोतरफ़ थे, ना सिर्फ मोतरफ़ थे बल्कि जो है वो उनसे ज़्यादा शुजा, उनसे ज़्यादा दिलेर, उनसे ज़्यादा जरी, उनसे ज़्यादा जो है वह सबक़त करने वाला किसी को तस्लीम नहीं करते थे। मगर एक वक्त ऐसा आया कि जब इमाम हुसैन सलाम ने 3 दिन की भूख व प्यास में मैसरे को मैमने पर और मैमने को मैसरे पर पलट दिया और क़ल्ब लश्कर में दर आए, तो तमाम मौरख़ीन लिखते हैं कि उस वक़्त अबू तुराब के ही फ़र्जंद के ज़िक्र ने अबू तुराब के ज़िक्र को, यानी कि जहाँ पर मौला अमीर अल-मोमिनीन की तलवार का ज़िक्र होता था वहाँ पर उस दिन से शुजात हुसैनिया का ज़िक्र होने लगा, क्योंकि मौला अमीर अल-मोमिनीन ने जितनी भी जंगों में शुजात दिखाई है वहाँ पानी बंद नहीं था, वो भूखे और प्यासे नहीं थे, वहाँ पर वो बेवतन नहीं थे, वो आलम ग़ुरबत में नहीं थे, वहाँ उनके साथ माएँ और बहनें असीर होने का खौफ नहीं था। यहाँ इन तमाम चीज़ों का जब कुरान में हम देखते हैं कि इब्तिला का ज़िक्र है, लोगों के कोई भी तुम में से बग़ैर इब्तिला के यहाँ से नहीं जाएगा, किसी को किसी के माल के ज़रिए से, किसी को किसी की औलाद के ज़रिए से, किसी और तरह से बीमारी से इम्तिहान लिया जाएगा, मगर हम एक वाहिद शख्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाते हैं जो एक ही वक्त में तमाम तर इब्तिला के अंदर थे और कह रहे थे कि मालिक तू देख रहा है जो मुझ पर गुज़र रही है, तू जानता है। और इमाम हुसैन सलाम ने एक ही वक्त में बेवतन भी थे, प्यासे भी थे, भूखे भी थे, अपनी जान के जाने के दर पे भी था, और ये भी मालूम था कि घोड़े दौड़ाए जाएंगे और उसके बाद सैदानियों को असीर भी किया जाएगा, मगर उसके बावजूद जो है वो तस्बीह और तहलील और खुदा से, हालांकि एक और रिवायत पेश करके और फिर सुभान अली अज़मानी भाई की तरफ पढ़ूँगा, इनसे भी कलाम सुनूँगा। उसमें अपना ज़ुल्क़रनैन काज़मी साहिब और क़िबला रिज़वी साहिब के अमूमन जब इंसान का वक्त आखिर आए, चाहे वो कितना ही दिलेर हो, जंगजू हो, तो इंसान सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करता है, एक फ़ितरत है इंसान की। और जब वक्त आखिर आए तो इंसान के चेहरे पर डिप्रेशन के आसार होते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़ रहा है। मगर तमाम दुश्मन भी इस चीज़ को, बल्कि ये रिवायत दुश्मनों से है कि वो कहते हैं कि जूँ जूँ वक्त आखिर करीब आ रहा था, इमाम हुसैन सलाम का चेहरा और दबकता जा रहा था, क्योंकि लक़ाए परवरदिगार की मंजिल करीब आ रही थी। इमाम हुसैन आगे तेज़ी से पढ़ते चले जा रहे थे कि वो घड़ी आ रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपके बाबा ने कहा फस्त तो रब काबा, कि आज अली कामयाब हो गया। हालांकि अली हमेशा से कामयाब थे, मगर वो लक़ाए परवरदिगार की मंजिल थी कि आज अली कामयाब हो गया। इसी तरह इमाम हुसैन सलाम की जब जिक्र होगा शुजात हैदरिया का, शुजात हुसैनिया का, तो इन बातों को किया जाएगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, एक सलवात की गुजारिश करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब सुभान अली अज़मानी साहब अमूमन कैमरे के पीछे रहते हैं और तमाम ट्रांसमिशन इन्हीं के तवस्सुत से करबला से हो रही है, और ये बहुत इनकी पुरदर्द खूबसूरत आवाज़ है, और पूरे दिल के साथ, गहराई के साथ ये भी मौला की बारगाह में कलाम पढ़ते हैं। तो सुभान अली अज़मानी साहब से गुजारिश करेंगे कि मौला की बारगाह में नज़रान अक़ीदत पेश फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। छोटी बीबी का सब ने ज़िक्र किया, तो मैं भी थोड़े चंद अल्फाज और उसके बाद फिर मैं उससे चंद अशार और फिर अगले कलाम के भी चंद अशारी में पढ़ूँगा। सिर्फ एक छोटी सी लहद देखो बना कर आबिद खून रोया है, खून रोया है, सकीना को सुला कर आबिद एक छोटी। कैसे बाबा ने उठाया था बदन उस घर का, कैसे बाबा ने उठाया था बदन असगर का, उठ न पाया है, उठ न पाया है, सकीना को उठा कर आबिद एक छोटी। फूल से गालों पे कहते हैं तमाचा
تماچوں کے نشان پل سے گولوں پہ کہتے ہیں، تماچوں کے نشان. کاش بابا کو کاش بابا کو دکھاتی میں بٹھا کر عابد ایک چھوٹی. دیکھ کر خون بھرے کرتے کو بدن سے چپکا، دیکھ کر خون بھرے کرتے کو بدن سے چپکا. گر گئے خاک پہ گر گئے خاک پہ یہ نوحہ سنا کر عابد ایک چھوٹی سی لحد دیکھو. آخری مصرع اس کا. جس طرح سنتی تھی بابا سے یہ بی بی لوری، جس طرح سنتی تھی بابا سے یہ بی بی لوری، ایسے تلقین ہے ایسے تلقین پڑھی شان ہلا کر عابد ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد. ایک اور مختصر سا کلام یہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا دیکھتی ہے صغریٰ زینب کے آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں. برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوؤں میں. صغریٰ نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو، بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں. اپنے تمام جو ہمارے نخواہ اس وقت کربلا المقدسہ سے اربعین کی لائیو جو ٹرانسمیشن ہے، جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اس میں آپ اپنا حصہ ڈال رہے تھے. چھوٹی بی بی خصوصیت کے ساتھ وہ یتیمہ جو کہ قرآن کا حکم تھا کہ یتیموں کے ساتھ شفقت برتی جائے، اس کا جو امت نے اجر رسالت دیا کہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک جو کہ سیدھا راستہ جاتا تھا اس سے نہیں لے کر گئے. میں جب بھی تاریخ پڑھتا ہوں، مصائب پڑھتا ہوں، تو میں اس میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ یہ شہزادی، یہ مظلومہ شام تک زندہ پہنچی کیسے، کیونکہ سیدھا شام نہیں لے کر گئے، وہاں سے موصل سے ترکیہ اور ترکیہ سے بالابک لبنان اور لبنان سے بھی دمشق لے کر گئے. ظالموں نے پوری کوشش کی کہ مقدرات عصمت و طہارت کو اتنا ستایا جائے کہ اس میں سے زیادہ افراد جو ہے وہ جان سے جائیں، مگر یہ مظلوم
ये मजलूमा मसाइब सहती रही और ख़राबत शाम का इंतज़ार करती रही कि मेरे बाबा ने वादा किया है मैं अपने बाबा से ज़रूर मिलूँगी। शायद यही वो ढारस थी, यही वो आस थी कि तमाम मसाइब को तहम्मुल करती हुई वहाँ पर पहुँची कि मैं अपने बाबा से मुलाकात करूँगी। आज अरबईन की ये खुसूसी ट्रांसमिशन है और इसमें छोटी शहज़ादी के मसाइब बयान हुए। हम इंतहाई मशकूर और ममनून हैं जनाब मज़ाहिर अब्बास साहब आपके, जनाब अब्बास नकवी साहब आपके, जनाब ओन रिजवी साहब आपके, जनाब जुल्क़रनैन काज़मी साहब आपके, जनाब रज़ा हैदर भाई आपके और जनाब सुभान अली हज़बानी साहब आपके। तो नाज़रीन बिल्कुल जो है वो आखिरी लहज़ात हैं और आखिरी कलाम जनाब ओन रिजवी साहब से सुनेंगे और इसी के ऊपर अपने प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेकर जाएंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। बहुत शुक्रिया। बस मैं 4 मिसरों पर इस प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा। हैं खुश नसीब वो सारे ही ज़ायरीन हुसैन, हैं खुश नसीब वो सारे ही ज़ायरीन हुसैन, जो आए करबो बला करने अरबईन हुसैन, जो आए करबो बला करने अरबईन हुसैन, वो लम्हा ज़िस्त का होगा बड़ा हसीन हुसैन, वो लम्हा ज़िस्त का होगा बड़ा हसीन हुसैन, झुकेगी दर पा तेरे जब मेरी जबीन हुसैन, झुकेगी दर पा तेरे जब मेरी जबीन हुसैन, है खुश नसीब। दुरूद बर मोहम्मद आले मोहम्मद।